کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو انسان کو راتوں کو جگائے رکھتے ہیں، اور کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے اندر کی دنیا تک لے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے مسافر کی ہے جو دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا تھا، لیکن اس کی روح سکون تلاش کر رہی تھی۔ کیا واقعی وہ روح کا سکون پا سکے گا؟ آئیے سنتے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، روح کا سفر کی قسط نمبر 1۔ قسط نمبر 1۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سرخی پھیل رہی تھی اور پارک میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور بچے کھیلتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ پارک کے ایک کونے میں لکڑی کی پرانی سی بینچ پر عمر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر وہ چائے پینے کے بجائے دور کہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، جناب، چائے پینے کے لیے ہوتی ہے، اسے گھورنے کے لیے نہیں۔ اگر زیادہ دیر دیکھتے رہو گے تو بیچاری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کا دوست حمزہ ہنستا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عمر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، یار، کبھی کبھی انسان چائے نہیں بلکہ اپنے خیالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حمزہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے تم آج کل بہت زیادہ فلسفہ پڑھ رہے ہو۔ عمر نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں یار، بس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، زندگی کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ اگر زندگی واقعی حساب ہوتی تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہوتا۔ عمر نے پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ سکون کہیں کھو گیا ہے۔ حمزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سکون کہیں نہیں کھوتا، ہم خود اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جملہ عمر کے دل میں اتر گیا اور وہ چند لمحے خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا، سچ بتاؤ، کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ عمر ہلکا سا ہنسا اور بولا، محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کو کسی انسان سے ہوتی ہے اور کسی کو سکون سے۔ اسی دوران پارک کے راستے سے ایک لڑکی گزری۔ وہ سادہ لباس میں تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ حمزہ نے فوراً عمر کو کوہنی ماری اور آہستہ سے کہا، لو جی، شاید یہی سکون ہے جس کی تم تلاش کر رہے ہو۔ عمر نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ ہر خوبصورت چہرہ محبت نہیں ہوتا حمزہ، کبھی کبھی وہ انسان کی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی ٹھیک نہیں ہو۔ عمر مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سوال تھا جو اس کے دل میں گھوم رہا تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، یہ بابا جی اکثر یہاں آتے ہیں اور لوگوں کو زندگی کے سبق سنا جاتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، کبھی کبھی لیکچر نہیں بلکہ یہ تجربہ ہوتا ہے۔ حمزہ فوراً شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگی۔ بابا جی نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ عمر حیران ہو گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بابا جی مسکرائے اور بولے، جو لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں ان کی آنکھیں ہمیشہ تھوڑی تھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ عمر نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی، سکون کہاں ملتا ہے؟ بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب انسان دنیا کو جیتنے کے بجائے خود کو سمجھنے لگے، وہاں سے سکون شروع ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر عمر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد بابا جی اٹھ کر چلے گئے۔ اسی دوران وہی لڑکی دوبارہ پارک کے راستے سے گزری اور اس نے آ کر آہستہ سے کہا، معاف کیجیے گا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟
حمزہ فوراً اٹھ گیا اور بولا، جی ضرور، یہ بینچ سرکاری ہے۔ لڑکی ہلکا سا ہنس پڑی اور بیٹھ گئی۔ عمر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، وہ واقعی بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ حمزہ نے پوچھا، آپ اکثر یہاں آتی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، جی، یہاں سکون ملتا ہے۔ حمزہ نے فوراً کہا، اوہ، تو آپ بھی سکون ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ مسکرا دی اور بولی، نہیں، میں سکون کو یاد کرنے آتی ہوں۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، فرق کیا ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا، جو چیز انسان کے اندر ہو اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا، صرف یاد دلانا پڑتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر نے پوچھا، آپ کا نام؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا نام زینب ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، اور یہ عمر ہے جو آج کل سکون پر تحقیق کر رہے ہیں۔ زینب ہنس پڑی اور بولی، پھر تو یہ بہت مشکل تحقیق ہے۔ عمر بھی مسکرا دیا۔ پارک میں ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ اس لمحے عمر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید سکون کہیں بہت دور نہیں بلکہ اس کے قریب ہی ہے، مگر اسے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی کو ایسے موڑ پر لے جائیں گے جہاں محبت، حقیقت اور درد تینوں اس کا امتحان لیں گے۔ اور کبھی کبھی انسان کو روح کا سکون ملنے سے پہلے اپنی روح کو بہت سی آزمائشوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہ تھی ناول روح کا سکون کی پہلی قسط، لیکن یہ تو بس شروعات ہے، کیونکہ مسافر کی زندگی میں ابھی ایک ایسی ملاقات ہونے والی ہے جو اس کی روح اور اس کی سوچ دونوں کو بدل دے گی۔ آخر وہ کون ہوگا؟ کیا وہ مسافر کو سکون کا راستہ دکھا پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے ضرور سنیں روح کا سکون کی قسط نمبر 2۔ اگر آپ کو اپنی روح کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہانیہ ناولز 777۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔